حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقه توبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالیٰ فرج شہید. پروردگار عالم خالق کائنات مالک السما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی مقدس بارگاہ میں منظور فرما. خالق کونین آج جمعہ کا دن ہے، ہم سب اپنے امام کے مہمان ہیں. خالق کونین ایک اچھا میزبان، کریم میزبان، شفیق میزبان جو ہم سے چاہتا ہے ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. مالک السما مالک کون و مکان ولایتی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی اتنی توفیق عطا فرما. ہمارے کرداروں کو غیر دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا. مالک کون و مکان ہمیں اس گھر کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما. یقیناً گناہگار ہیں، خطاکار ہیں. اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیر و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین اس دن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام نشان. مالک کونین جو بیمار ہے امام زمان علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں سرکار کے کرم سے ان کی پریشانی دور فرما. جو مقروض ہیں آقا کے نگاہ کرم سے قرض غیب سے ادا فرما. یہ بانی میں نہیں جانتا، پہلی ملاقات ہے آج، لیکن دعا جی اقبال صاحب مولا ان کا اقبال بلند کرے. ویسے ہاتھ اٹھے ہیں، پیسہ آ جانا اقبال بلند نہیں ہوتا، قلعے مل جانا اقبال بلند نہیں ہوتا، مال کا مل جانا اقبال بلند نہیں ہوتا، امام کی نگاہ ہو جائے تو اقبال بلند ہو جاتا ہے. پروردگار آمین، پروردگار ان کا اقبال بلند فرما. میں یہ نہیں کہتا ممبر پہ کھڑے ہو کہ یہ مجلس منظور و مقبول فرما. میرا عقیدہ ہے اگر مجلس امام منظور نہ کرتا مجلس نہ ہوتی. خالق کونین اس ذکر کو نصرت امام میں شمار فرما. مالک کونین مالک السما جو آئے بیٹھے ہیں ان کی نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار صبح دوپہر شام ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتی ہے، سب کو سرکار کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں مومنین پیچھے کافی ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، قدم قدم مہربانی، قدم قدم آگے آگے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین. مل کے کہو یار، آج تم مولا کو کہو گے مولا جلدی آ. جب تم دنیا سے جاؤ گے سچی ماں کا سچا بیٹا تمہاری قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ. شاباش. یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر. نعرہ ولایات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول
اب الوقت و مول الزمان شریک القرآن مزد الایمان کامی الکفر و الطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ میرے خیال میں پہلی دفعہ اس جگہ امر امام سے حاضر ہوا سرکار کے کرم کی خیرات جو میں نے مانگی ہے میں چاہتا ہوں سب میں تقسیم کروں بہت سارے لوگ نہیں جانتے مجھے بادشاہ کا کرم کا احسان کا قرض لے کے پھر میری خواہش ہے صرف بابا جی پیر جی سرکار جی سید جی بننا یہ ٹھیک نہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں شاباش شاباش مہربانی 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 کردار ماشاءاللہ جہاں آئے بیٹھے ہو یا جہاں جاتے ہو ضرور اہتمام میں نظر اللہ نیاز حسین پکائی جاتی ہے ایسے ہے آپ ایک دانہ کھاتے ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کیسی ہے ایک دانہ کھانے سے دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے میں کہتا ہوں کم از کم ہر دور میں سید کو ایسا ہونا چاہیے آل محمد کا پتہ چلنا چاہیے بہت شکریہ مہربانی آپ نے تائید فرمائی حوصلہ افزائی فرمائی جو میں نے جملہ کہا نظر اللہ نیاز حسین یہ جو کھاتے ہو یہ نظر اللہ نیاز حسین کوشش کیا کرو گھر بھی جو پکا ہو وہ بھی نظر اللہ نیاز حسین کہیں پکا ہو نظر اللہ نیاز حسین ماں نے پہلا لقمہ یہ کہہ کے کھلایا تھا نظر اللہ یقین جانیے جس دن کا یہ شعور ملا نا نیاز اس کو کہتے ہیں اس دن سے میں نے کہا یہ نیاز نہیں ہوتی مہربانی 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 اقبال صاحب کون ہیں اچھا آپ ہیں بسم اللہ ان سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی میں نے انہیں گزارش کی مجھے ٹائم جب میں پہنچوں ممبر دیجئے گا انہوں نے اپنے وعدہ پورا کیا شکر گزار ہوں میں نے انہیں کہا میں فیس نہیں لوں گا یہ ان پہ احسان نہیں میں نہیں لیتا یہ میری جد کا احسان ہے یہ میرے گھر کا احسان ہے ان پہ احسان نہیں 18 سال ہونے والے ہیں کبھی بھی خون حسین کو نہیں بیچا مہربانی اقبال صاحب شکریہ کبھی بھی خون حسین کو نہیں بیچا آج جمعے کا دن ہے میرے حق میں دعا کرنا کبھی بیچوں بھی نہ کیوں بچپن سے بتایا گیا تھا حسین کریم ہے حسین کریم ہے حسین کریم ہے جب ممبر پہ آیا جب بندے لفافہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں یہ ان کو دو جو اس حسین کو مانتے ہیں جو رکھتا ہے کسی کا میرا حسین رکھتا ہی کسی کا میرا حسین مہربانی بسم اللہ علیہ مہربانی اگر ہم بھی لالچ کریں سید برادر خان جی اقبال صاحب ہم بھی لالچ کریں پھر ہمیں کربلا سنانے کا فائدہ نہیں ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں آ جانا لاہور کوئی کہ ثابت کر ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے
پوچھ اختر چنیوٹی سے، اختر تو نے کیوں کہا اختر در بطول سے ادنا سی شائنما؟ یعنی مقام میں جنت، حقیقت جنت میں لوگوں کو دکھلا گیا۔ ایک شاعر نے قلم اٹھایا، قدردان ہو، نام ہے آپ کا عزاداری کی دنیا میں، وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی۔ سج مہربانی، شکریہ بھائی، ایک نیا انداز ہے، شاید میسج پہنچ جائے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو ہور قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں ہاں امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ چلو اسی پہ تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں رسول کے ایک اہم ترین سوال پہ آپ کی توجہ لے کے آئی ہے۔ سوال اللہ کا ہے، زبان رسول کی۔ میرا بھی ان سے کہہ دے، قل، ان سے کہہ دے، لا اسالکم علیہ اجرا الا، ماشاءاللہ ہمارے بچے کو یاد ہے۔ میرا بھی ان سے کہہ دے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت کے۔ میں علمی لوگوں میں بات کر رہا ہوں، بچپن سے عزاداری سن رہے ہو، بڑے بڑے پڑھنے والوں کو سن چکے ہو۔ جس کو مودت کا مطلب نہ پتہ ہو وہاں سمجھانا چاہیے۔ آپ جانتے ہو، صرف یاد دہانی کرانی ہے۔ مختصر جملہ مودت، اقبال صاحب اس کو نہیں کہتے، مودت اس کو کہتے ہیں۔ مہربانی، اس کو نہیں کہتے مولا میں نے ذکر پڑھا مجھے کیا ملے گا، میں نے مجلس پڑھائی مجھے کیا ملے گا، میں نے لنگر کھلایا مجھے کیا ملے گا، میں نے امام بارگاہ بنوایا مجھے کیا ملے گا، میں نے ماتم کیا مجھے کیا ملے گا۔ نکلو ان چیزوں سے، یہ مودت کے منافی ہے۔ کوئی کہنا بھائی تو نے اتنی بڑی امام بارگاہ بنوائی، مانگ حسین سے، اس کو کہو یہ شکر ہے حسین کا جس نے مجھ سے گھر بنوایا۔ میرا کیا کمال ہے، میں نے بنایا، میری اوقات ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ میرے امام کا احسان۔ جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے یہ میرے مولا کا کرم، یہ میرے مولا کی عطا، یہ میرے مولا کی عنایت، آپ یقین کیجئے مودت پہ سفر نہیں ہوگا۔ اس لیے نکلو اس سوچ سے باہر، کوئی کام بھی کرو آل محمد کے حوالے سے شکر پڑھو۔ یار بڑی مجلس کر بھائی، وہ شکر ہے ان کا، انہوں نے اپنے آنے کا انتظام کروایا، ان کا شکر ہے۔ بڑی دیگیں پکوائی، لنگر پکوائی، میری کیا اوقات تھی، پیچھے سے تو میں لایا کچھ نہیں تھا، انہوں نے عطا کر کے قبول کر لیا۔ سوچیں بدلو، ورنہ پھر محرم کا انتظار، اگلے محرم کا انتظار، سوچ بدل گئی پھر محرم کا نہیں مولا کا انتظار۔ مہربانی، بہت شکریہ، سوچیں بدلو، میں نہیں، میرا مولا، میری کوئی اوقات نہیں، میرا مولا، یہ کرم میرے مولا کا، یہ عنایت میرے مولا کی۔ اب اقبال صاحب کہیں شاہ جی پیٹرول لگا کے آئے ہو، لاہور سے آئے ہو، یہ لفافہ، میرا حق بنتا ہے میں ان کو کہوں حضور میں اپنی اولاد کی محبت میں دور دور جا سکتا ہوں، امام حسین میرا اولاد سے بڑا لگتا ہے۔ یہ میرے امام کا کرم ہے، یقین کیجئے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، خوبصورت ولایت کے خوبصورت موتی بیٹھے ہو۔ برادر محترم، ولایت کے بارے میں معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا ولایت یقین کے حوالے سے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو ولایت قبول کرے واجب نہیں اوجب ہے، چارہ نہیں اس کے بغیر، مگر مولا جو ولایت قبول کرے مسکرا کے فرماتے اس کا یقین اتنا بلند ہو جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ خوبصورت دھرتی کے خوبصورت لوگوں، یقین کامل ہو پھر ایسا ہوتا ہے، یقین ہی نہ ہو بندہ ڈرتا۔ وہ جیسے ایک مولانا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا برادر، ایک مولانا جمعے کی نماز میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اچھا یہ بھی ایک راز ہے، بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، جمعے کا دن ہے، چلو تحفہ دے جاؤں میں بھان، باقی گفتگو پھر کسی وقت بسم اللہ کے حوالے سے صرف ایک جملہ، یہ الرحمن اور الرحیم عام فہم لوگوں کے لیے یہ ایک ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الرحمن کی صفت اور ہے، الرحیم کی صفت۔ اس کو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھاتا ہوں، زمینی میں دیکھتا ہے سارا راستہ، گندم ماشاءاللہ کاشت نظر آ رہی تھی، ٹائم لگے گا میرے خیال 6 مہینے تو لگ جائیں گے پکنے تک، پھر کٹنا، پھر تھریشر، پھر دانا بھوسا علیحدہ، پھر دانا گھر آئے، پھر دانا صاف ہو، پھر دانا چکی پہ جائے، پھر دانا واپس آئے، پھر وضو کر کے میری ماں بہن بیٹی گوندھے، درود پڑھتے گوندھے، اللہم قل ولی کل پڑھتے گوندھے۔ کسی بی بی سے کسی نے پوچھ لیا ہے مومنہ بی بی تو درود پڑھ کے آٹا گوندتی ہے، اللہم قل ولی کل پڑھ کے آٹا گوندتی ہے، مولا کو یاد کر کے آٹا گوندتی ہے، کوئی راز؟ آواز دے کے کہنے لگی ہاں راز بڑا ہے، اس لیے اگر ایک ڈسپرین بندے کے اندر ہلچل مچا سکتی ہے تو یہ درود والا۔ شاباش شاباش۔ مہربانی قدردان ہو یار، مہربانی ایک ڈسپلین تبدیلی لا سکتی ہے، درود پڑھا لنگر۔ بلکہ یہ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں گزارش کر کے جاؤں گا، ایک میں سائنسی بات بتانے لگا ہوں، بیٹا سیدوں میں تمہارا باپ ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھنا، چونکہ الحمدللہ میرے بابا کی خواہش تھی دینی علم کے ساتھ دنیاوی بھی ہونا چاہیے تاکہ بات جو کی جائے وہ اوتھینٹک ہو۔ یہ سائنس ثابت کر چکی ہے لنگر کھانا پکانے والی مستور جو سوچ رہی ہو وہ کھانے میں آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں جمعے کا دن ہے، کیا آپ کا نصیب ہے، کیا آپ کے لیے تحفے، بہت شکریہ، یقین کیجئے سائنس ثابت کر چکی ہے برادر، جو سوچ رہی ہو، فرض کرو غصہ ہے خاتون کو، وہ غصہ کھانے میں آ جائے گا، وہ سوچوں کے ساتھ مل جائے گا، پھر جو کھائے گا اس کو بھی غصہ۔ اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے جب بھی کھانا پکاؤ اطمینان سے پکاؤ، شکر پڑھ کے پکاؤ، اور ہاں یہ سوچ کے نہ پکاؤ میں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سب کے لیے پکا رہے، وہ کوئی بات نہیں کھائیں گے، سوچ کے یہ پکاؤ مجھے امام کا انتظار ہے، اللہ کرے میری پہلی روٹی آئے سردار آ جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ امام کے لیے یقین کیجئے اطمینان ہی اطمینان ہوگا، جو کھائے گا اس میں بھی اطمینان، یقین سے پکاؤ، کھانے والے کے اندر بھی یقین، شک سے پاک ہو کے پکاؤ، کھانے والے کے اندر بھی شک ختم۔ یہ آپ کے لیے تحفہ تھا، کیونکہ یہ بیچاری آتے ہیں یہ سن کے یہاں سے چلی جاتی ہیں، ان کو بھی سبق ملنا چاہیے۔ میں نے تو لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے مومنین کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، میں نے کہا ہے بچوں کو، معصوم بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے خود پڑھا کرو اللہم قل ولیک الحجۃ علیہ۔ ایک اور بھی پیغام ہے بیٹیاں، ہمارے ہاں میں خود گھر والا ہوں، ہمارے ہاں بیویوں میں یہ مزاج ہوتا ہے بچے نہ سوئیں بہو بلے سے ڈراتی ہے، ایسے ہی ہے، بلہ آ جائے گا، کتا آ جائے گا، فلانا، سو جا سو جا یا سو جا سو جا، نہ میری بچیاں یہ علی والے ہیں، یہ نہیں ڈرتے بلوں شلوں سے، ان کو کہو امام آ جائیں گے سو جا آکے چیزوں سے نہ، کیوں؟ بچپن میں خوف بیٹھ جائے نا جوانی میں خوف آ جاتا ہے، بچپن کا خوف ہے، بچپن میں جو بچپن میں انسان اتنا سیکھتا ہے، یہ جو بچے تنگ کرتے ہیں نا، چلو ایک یہ بھی بتاتا جاؤں، اقبال صاحب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ بچپن میں بچے اپنی منواتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ماں جیسی ہستی اولاد کے لیے برادر اپنی زبان کا حلیہ بدل لیتی ہے،
جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ، وہاں کہے گی میرا بچہ، یعنی اتنا کیپچر کر لیتا ہے. بھئی کیا بات ہے بھئی، کمال ہے. بھی بہت شکریہ، مہربانی. یعنی کتنا قابو کر لیتا ہے ماں کو کہ وہ اس کی زبان بولنا لگ جاتی ہے. ایستا ایستا منواتے منواتے محب خان اتنا منواتے بڑا ہو کے کہتے پھر یہ بھی کر اب. بچپن سے جو سیکھا ہوا تھا. اس لیے بچپن سے ان سے پیار بھی کرو، ساتھ پیار کرتے وقت یہ کہو تمہیں میں امام کا صدقہ سمجھ کے پیار کر رہی ہوں، میرے پاس امام کی امانت ہو، میرے نہیں ہو، سردار کو آنے دو. لبیک کہنا. اگر تم امام کے اعلان پر پیچھے ہٹے دودھ بھی معاف نہیں کروں گے. مہربانی، بہت شکریہ بھائی، قدردان لوگ تشریف فرما، با کمال ہو، بہت شکریہ. توجہ ہے جی. بابا جی اس طرح کی تربیت ہوئی نا، یقین کیجئے مزاج بدل جائیں گے. ابھی ذہنوں میں عجیب عجیب چیز کیوں بچپن سے سیکھی ہے نا. اب ان کی گودیں کمال ہیں، انہوں نے پرورش کرنی ہے. پرورش اس انداز سے کرو، لوری میں ملاقات امام سناؤ. مہربانی. لوری دیتے ہوئے عباس کے خوبصورت حملے سنا. لوری مہربانی، لوری دیتے ہوئے آل محمد کے معجزات سنا. یہ آپ پہ منحصر ہے. اور ہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک پیغام اور بھی آپ، چلو بات آئی گی، جمعے کا دن ہے، میرا بچہ یہ بھی سنبھالنا. بچوں کو بچپن میں بتاؤ تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو، ہمارے ہوتے تو ہم پیچھے سے لاتے. مہربانی. جو چیز پیچھے سے لائی جائے وہ شاید اپنی ہوتی ہے، جو بعد میں ملے وہ امانت ہوتی ہے. جو پیچھے سے لائی ہوں وہ علی ہے. لیکن کیا کروں میں اس قوم کا، بھی میرے بچوں میں یہ سوچ ہے. میں ایک جگہ گیا محب خان اقبال صاحب مجلس پڑھنے گیا، کوئی 40ویں کی مجلس تھی کسی کی، تو وہاں میں سال بعد دوبارہ اسی علاقے میں مجلس پڑھنے گیا. جن کے باپ کی 40ویں کی مجلس پڑھی، میں نے ان سے پوچھا سنا کیسی گزر رہی ہے. کہنے کہ شاہ صاحب آپ آئے تھے، نہ پوچھیں حالات ٹھیک نہیں ہیں. میرا باپ نہ کچھ زمین چھوڑ گیا، نہ پیسہ چھوڑ گیا، نہ مال چھوڑ گیا، کچھ بھی دے گیا. جن کی آپ مجلس پڑھنے آئے نا، ان کا باپ ان کے بچوں کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ چھوڑ گیا، کئی کلے زمین ہے، گاڑیاں ہیں، مال چھوڑ گیا. میں نے کہا بیٹا جانے والے باپ کا آج گلا کہ آئندہ نہ کرنا، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. با کمال قوم میری، کیا بات ہے جی، کیا مزاج ہیں. کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے. آئندہ شکوہ نہ کرنا. میری بچیاں آپ یہ ان کو بتاؤ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، جہیز یہ چیزیں بات کی ہیں، ہم مولا لے کے آئی ہیں، ہمارے پاس ہمارا امام ہے. بچپن میں ان کو بتاؤ کیا سامنے ہوتے ہو تمہیں ہمارا ڈر ہوتا ہے کہیں اماں ابا ناراض نہ ہو جائے. اقبال صاحب ایسے ہی ہے نہیں، تھوڑا سا مجمع کا رخ بدل رہے تو میں گفتگو کا رخ بدل لوں. ہے جی اچھا، گھبرانا نہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، سردار کا دن ہے، سردار کی باتیں ہیں، یہ میری قوم کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ بہت ہو گئی نا سردار کا انتظار کرتے کرتے. اب زبانی اللہ جال نہیں، اب آقا کو آنا چاہیے. زبان سے نہیں بلکہ وہ ایک صاحب فرما رہے تھے، برادر آپ کے لیے یاسر جملہ ہے سنبھالیے گا. محب خان ایک صاحب فرما رہے تھے میں امام کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بزرگ کہنے کہ یہ بھی بڑی دعا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ دعا کریں تو کم کیا کر. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرے تو بہت کچھ کر سکتے. امام کے ظہور کی راہ دعا کر. شاباش شاباش، تو بہت کچھ کر سکتے. بزرگ مہربانی مدثر تم بہت کچھ کر سکتے. تو مولا کے لیے کام کر، تو نکل بستی بستی جا، در در کھٹکا، لوگوں کو بتا، ٹینشن نہ لو، پریشانی نہ لے کے آؤ، گھبراؤ نہیں، امام آنے والے ہیں.
تسلی دیا کرو ایک دوسرے کو کہ گھبرا نہ مولا رہے. بندوں کے اندر ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، پھولوں کے سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے. سجن المؤمن قید خانہ ہے مومن کے لیے. قید خانے میں آسانیاں تھوڑی ہوتی ہیں. جناب آپ کو کہہ رہے ہیں اسپیکر ٹھیک کریں، وہ والا ٹھیک کریں. گھبراتے نہیں گئے، یا تو جاتے رہیں گے، ٹھیک کرتے رہیں گے، اپنے میں توجہ رکھیں گے. بغیر سپیکر کے بھی سرکار سے خیرات مانگ کے آپ تک پیغام دے جائیں گے. آپ صرف ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ یاد نہیں نا، چند بندوں کو یاد ہے، توجہ نہیں. ایک دوسرے کو ہمت دلائی کرو. میں ابھی پیچھے مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ فلاں بندے ہیں، وہ امام پہ شک کرتے ہیں، معصوم پہ شک کرتے ہیں، ان کو معصوم نہیں مانتے، ان کا عقیدہ. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی اگر کرتے بھی ہیں تیرا حق نہیں تو ان کے خلاف بول. تیرا حق ہے غازی کے علم کے نیچے بیٹھ، ہاتھ بلند کر، میرا اللہ جیسا بھی ہے علی والا تو ہے نا. مومن نہیں مومن جب تک ظرف بلند نہ ہو. ایک بندہ میرے مطابق نہیں تو اس کا مطلب وہ بیکار ہے. کوئی ٹھیکیدار ہے کوئی بندے مولا کے؟ نا. وہ بندہ ایک جگہ، میں بلکہ یہ انگلینڈ کی بات ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ سارے ولایت والے بیٹھے ہیں تو جو ولایت والے نہیں ہیں وہ بیکار ہیں. میں نے کہا پھر امام زمانہ کو کہنا ان کی سانسیں کھینچ لیں. میں نے کہا پھر امام کو کہے مجالس بند کریں، سارے تو ولایت والے ہیں. اور میں نے کہا مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے جس میں کوئی ولایت کی کمی ہے وہ ٹھیک ہو کے حر بن جائے. ہاں ایسے ہی یہ پڑھنے والے صاحب. اچھا بسم اللہ بات مکمل کروں. میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دے کے میں واپس اپنے مقصد پہ آتا ہوں. 2-4 جملے مسائل سے پھر اجازت مانگی. میری بچیاں بچوں کو کہو تم گھر میں ہوتے ہو تمہیں ہم سے ڈر لگتا ہے کہیں ابا ناراض نہ ہو جائے، اماں ناراض نہ ہو جائے. کوشش کرو ہم نہ بھی ہوں کہیں بھی ہو یہ ذہن میں رکھنا کہ امام ناراض نہ ہو جائے. اقبال صاحب ولایت کی میں بات کر گیا نا، یقین جانیے اس پہ کم از کم ایک اشرہ بنتا ہے یقین کے ساتھ پانی پہ چلنا. اس کے لیے ضروری ہے یقین کمال کرنے کے لیے اقبال صاحب ضروری ہے. مجمع یہ جملہ سنبھالیے گا ضائع نہ جائے. یقین کمال کرنے کے لیے ضروری ہے آنکھیں پاک کرو. حضور نہیں ہوگا یقین کمال. اور یہ بھی ڈنگے کی چوٹ پہ اقبال صاحب اعلان کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک نہیں کہتا وہ بندہ میں ولایت علی کو مانتا ہوں قبول کر بیٹھا ہوں جس کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن نہ نظر آئے. نہ پڑھا ہے کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آج بھی مجھے یاد ہے خان جی کینیڈا سے کسی کا سوال ہے، لائیو بیٹھے تھے ٹی وی پہ پروگرام ہوا، بخاری صاحب پاکستان سے آئے ہو یہ بتاؤ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں مشورہ دو، کوئی ایسا حل بتاؤ، نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اندر سے نفس کہتے قبول ہیں، کوئی مشورہ دیجئے، کوئی تحفہ دیجئے، کوئی پتہ چلے کیسے قبول ہے. میں نے کہا جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لینا نماز قبول ہو گئے. میں اقبال صاحب پہلے سنت کی اجتماعوں میں کہہ بیٹھا ہوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. تو کیا خیال ہے نماز بچاتی ہے ماتم نہیں بچاتی؟ شاباش، مہربانی میری قوم، شکر گزار ہوں میں قوم کا. ماتم بھی بچاتا ہے نا. اس لیے بنیادی شرط ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، آنکھیں پاک رکھو. کوئی بات نہیں آ جائے کسی کی بھی بچی ہے گھر کے سامنے گزری، بازار گئے گزری، کوئی بات نہیں آ گئی سامنے، کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی وہی ہے جو گھر میں ہے.
میں تمہیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، بس اسی تحفے پہ بات کو سمیٹوں گا. خان جی میرا دل تھا واقعہ پڑھنے کا، آگے چوبارہ نہیں پہنچ سکوں گا، لیٹ ہو جائیں گے. مغرب سے پہلے شور کوٹ تک بھی سرکار کا پیغام دینے نکلتے ہیں. لاہور سے کوئی خواہش ہوتی اتنا مولا کا صدقہ پیٹرول لگائے 3-4 جگہ پیغام تو دیا ہے. ضمیر تو مطمئن، ضمیر تو انہی کا دیا ہے. آپ یقین کریں میں واقعات پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں. چلو 1-2 منٹ کا واقعہ سن. تمہارے 5ویں لال ولایت کا دور ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن. سردار تشریف فرما ہے مسند الہیہ پر. حجت خدا اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ نہیں کہ ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ اللہ کا عدل ہے، اگر کسی کو بھٹکانے کے لیے مہلت دی تو بچانے والا بھی ہونا چاہیے. نہیں کئی بندے پریشان بیٹھے ہیں، گھبرا گئے. محب خان کافی بندے راضی ہو گئے لیکن چند بندے گھبرا گئے. نماز پڑھتے ہو نا؟ ماشاءاللہ. میرے سے سوال ہوا شیعہ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا الحمدللہ ایسی بات نہیں، میری قوم بے نمازی نہیں. ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے نماز کے ذریعے امام تک پہنچنے کا. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ دیکھو نماز کے بعد پڑھتے ہو سلام. اقبال صاحب ایسے سلام، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمہ نجف واپس آتے ہو، مقام امام زمانہ دیکھو. تم نے نبی کو سلام کیا. ذاکر صاحب میری طرف دیکھنا. دل چاہ رہا تھا میرے سامنے آ جاتے تو بڑا اچھا لگتا، خوشی ہوتی، میں آپ کی زیارت کرتا رہتا. لیکن توجہ میری طرف رکھنا. حضور یہ نبی کو سلام کرتے ہو یوں، کاظمین والے سردار کو سلام کرتے ہو یوں، کربلا والے بادشاہ کو سلام کرتے ہو یوں. پتہ نہیں امام زمانہ کسے کہتے ہیں، نام بھی آئے جھک جاتے ہیں. پتہ نہیں امام زمانہ کی مہربانی، تمہاری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تمہاری مہربانی زبانیں بھی گنگ ہو جاتی ہیں. پہلا سلام کرتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن. او علی کی ولایت پہ نہ لڑو، مناسب بات نہیں ہے. جس علی کا 11واں بیٹا قرآن کا شریک ہے وہ علی کیا ہوگا؟ ایک ایک بات پہ بات کرو تو بات سلام کے حوالے سے دور چلی جائے گی. سلام کرتے کرتے کہتے ہو، یہ جھکے بھی ہو، کمر بھی جھکی ہے، آنکھیں بھی بند، ایسے ہے نا. آپ نے یہاں پڑھی ماشاءاللہ سارے راستہ آپ کے تو ویسے خوش نصیبی علم ہی علم نظر آتے ہیں. کہ تحفہ دینا تھا وہ یاد کرانا ہے، وہ تحفہ دے کے جاؤں گا آنکھوں کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے. ویسے یہ پورا علاقہ خاص نگاہ میں ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے علم کا حیا کرو یا نہ کرو. مہربانی ہے، تحفہ دینا تھا میں دے گیا. اب یہ تمہاری مرضی ہے کتنا احترام علم کا کرتے ہو. السلام بات رہ نہ جائے. السلام علیکہ یا شریک القرآن. پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتے ہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان الامان. یاسر جی الامان. برادر محترم 3 دفعہ الامان. کس چیز سے؟ من فتنت الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان. پہلے الامان کا ترجمہ کر لیں، اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لینا. سب یہی کہیں گے. اس کا مطلب ہے پناہ دے، بچا لے. کن چیزیں بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. آپس میں ہیں، کوئی غیر تو ہے نہیں، سارے اپنے بیٹھے ہیں. ایک دل کی بات کروں، حالانکہ پہلے یہ بات کرنے سے پہلے یہ بات بھی اقبال صاحب میں کرتا ہوں. یہ 14 ایک ہے. یہ ہمارے ایمان کا عقیدے کا نہیں، ایمان کا حصہ ہے. یہ 14 ایک ہے. نور ایک تھا بکھرا تو یہ اس طرح بکھرا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں ہو. اب میں بات کرنے لگا ہوں. ہم نے نبی اللہ بھی پڑھا، ہم نے رسول اللہ بھی پڑھا، ہم نے مولا علی کو بھی سلام کیا، پر کسی کو کہا نہیں بچا. نہیں میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. مہربانی. ہم نے کسی معصوم کو نہیں کہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ہم نے آخری کو کہا بچا. اس پہ بھائی بڑی سپیچ بنتی ہے، 2-3 مجالس بنتی ہیں. بچا بچا بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جوہر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا. میں اس کر رہا تھا پوری بستی، یہ پورا علاقہ ماشاءاللہ مولا کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے. مولا کے چاہنے والے با کمال رہتے ہیں. کسی نے اس بستی میں نماز پڑھی، کسی نے اس بستی میں نماز پڑھی، ہماری بیٹیوں نے گھر میں نماز پڑھی. سب نے اپنی اپنی جگہ کہا بچا بچا. کسی نے امریکہ میں اس وقت نماز پڑھی، کسی نے انگلینڈ میں نماز پڑھی.
कोने कोने में खड़ा होने वाला, मौला से मोहब्बत करने वाला अपने अपनी जगह पे नमाज पढ़ के कहते हैं, ऐ साहिबुल ज़मान, मुझे बचाओ शैतान के शर से। फिर मानना पड़ेगा जिस अली का 11वां बेटा कायनात की पुकार पे उसको वहीं बचाए, तो अली 40 घरों में कैसे नहीं आ सकता। बस अल्लाह जाल अल्लाह जाल। तवज्जो कीजिएगा, मैं बात समेटूं, मुझे जल्दी में माजरत खा हूँ, खूबसूरत नारा लगवा, माफ कीजिएगा, कोई भी पढ़ मित्र तवज्जो करना। तशरीफ फरमा है सरकार, मैंने कहा 2 मिनट का वाक़या पढ़ूंगा, बस इजाजत लूंगा, वो तोहफा लेना। या अली सरकार तशरीफ फरमाए। हुज्जत खुदा, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? हुज्जत उसे कहते हैं इकबाल साहब जो एक जगह हो के हर जगह मौजूद है। ठीक है, यकीन है? कोई शक तो नहीं? फिर इसलिए कोई गलत काम करते वक्त सोचा करो हुज्जत मौजूद है। शाबाश, मैंने तुम्हारी गवाही ली है यार, मेहरबानी यार, मैंने तुम्हारी गवाही ले ली। तुमने कहा आज के दिन के बाकी हुज्जत हर जगह मौजूद है। फिर ये भी ऐलान कर रहा हूं, ओ विलायत 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 चारा नहीं, मगर विलायत कामिल उसकी है जो बंदा बंदे का हया तो करे, मौला का भी करे। अकेला समझे यहाँ तो है ही कोई नहीं ना, सरदार है। खुद फरमाते जहाँ तुम 2 होते हो तीसरा मैं होता हूँ, जहाँ तुम 1 होते हो दूसरा मैं होता हूँ, जहाँ 6 होते हो 7वां मैं होता हूँ, तुम्हारे साथ साथ। अगर 7 ना होता हम क्यों कहते बचा? पैगाम दे के जा रहा हूँ, संभालना। सरदार तशरीफ फरमाए हैं, एक शख्स है, बस मैं मुख्तसर से मुख्तसर तरीन अर्ज करता हूँ। एक शख्स आया, नाम जाबिर है, ये जाबिर अब्दुल्ला अंसारी नहीं, ये और जाबिर है, सरकार की खिदमत में। मेरा सलाम रसूल के फर्जंद पे, अलैका सलाम। कैसे आना हो मौला? हालात बड़े तंग हैं, खाने पीने के मामले बड़े डिस्टर्ब है, एक वक्त है एक वक्त नहीं, कुछ अता कीजिए। मुस्करा के हुज्जत खुदा उलिल अम्र, अपने ज़माने की पूरी ताकत रखने वाला शहजादा फरमाते हैं, तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। हैरान परेशान, ये तो किसी को खाली भी नहीं लौटाते। जी बिस्मिल्लाह। आपने दावत तो दी है पर आप उधर बैठ रहे, इधर आ जाते दिल खुश होता। अब तो तकरीर मुकम्मल करने लगे। चलिए बाहर आगे, बिस्मिल्लाह, हौसला अफजाई का शुक्रिया, तशरीफ ले आए, मुतवज्जह रहिएगा। सर किसका? मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा, मैं दुआयत पढ़ता हूँ। आपने दुआयत पढ़ी होगी, गौर नहीं फरमाया। रात मैंने यकीन कीजिए गढ़मराजा वहाँ मस्जिद में एक मौलाना तशरीफ फरमा थे, रास्ते में नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, मैंने सबसे पूछा शिया पढ़ रहे थे नमाज, मैंने कहा दुआएं पढ़ते हो? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दुआयत पढ़ी? चुप। तुम्हारे मकतब की बेहतरीन दुआ है, दुआ कुमैल भी खूबसूरत है, हदीस किसा भी खूबसूरत है, मगर दुआ अहद वो दुआ है जो तुम्हारे छठे इमाम ने तालीम की, ये बका की दुआ है। इकबाल सब छठे लाल विलायत ने फरमाया, जो शख्स मर्द या औरत रोजाना दुआ अहद तिलावत करेगा, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा। मैंने ऐसे नहीं कहा वाजिब एहतराम में इसके, क्योंकि मैं दावत कर गया, दलील के बगैर दावा अधूरा है। हुजूर इस दुआ अहद का जुमला है, इन्नहुम यरौना बईदन व नराउ करीबन। मासूम फरमाते हैं हमारा है ही वो जो मेरे बेटे के ज़हूर को करीब समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। मैं इतनी लंबी डेट मैंने तो डायरी नहीं रखी, नहीं, सरदार का जो अमर हुआ वैसे होगा। बहरहाल वो दुआयत की बात चली पड़ी थी, देखना मेरी तरफ मैं बात मुकम्मल करूँ। दुआयत की बात चली पड़ी थी, इकबाल साहब मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं, मुझे ज्यादा जल्दी है, काला है जी। अच्छा कोई बात नहीं, वो बेचारों को भी पहुंचाऊं, तवज्जो है जी। मैं अर्ज कर रहा था, लाहौर वाली बीबी के सदके तुम लोगों के लिए दुआए अहद छप के आई है।
ہم دے کے جائیں گے. کوشش مجمع توڑنا پڑنے والے تشریف فرما ہے, وہ لے لیجئے, اقبال صاحب کو دے جائیں گے. کتاب چاہے چھوٹا سا, کوشش کیجئے گا ترجمہ اردو میں ہے, ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. جب تک ترجمے کا پتہ نہ ہو بات کا پتہ نہیں چلتا. نقیب ممبر آپ تشریف لے گئے, لیکن اب آپ آ گئے, جوڑی گئے ہم سے. آئے گا حجت خدا قبر پر, کن باذن اللہ کہہ کے ٹھوکر مارے گا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے, دائیں دیکھیں گے. بہت بڑا پیغام ہے ہماری پوری تقریر. ایک طرف یہ جملہ, ایک طرف جو میں پڑھنے والے بھائی آئے بیٹھے, یہ بھی غور فرمائیں. نقیب ممبر میری طرف دیکھنا, ادھر ادھر دیکھے گا, اٹھنے والا اٹھنے والی. مولا پوچھیں گے کن کو تلاش کرتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں, میرا بھائی کہاں, میرا چاچا کہاں, میرا ماموں کہاں, میرا تایا کہاں. امام فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تجھے میت نہ کہتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. سانسوں کی ڈوری کے رشتے تھے, سب اپنا 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 کہتے تھے. سانس ختم, سب نے چھوڑ دیا. کوئی تیرا اپنا ہوتا. لو جی واقعہ پھر کبھی. میں بس تحفہ وصول کرو, میں جو پاکیزگی پہ گزارش کر رہا تھا. 40 دن سید کی بات مانو. نہ کریں, ابھی چھوڑ دیں, میری طرف دیکھیں, نہ لکھیں, تھوڑی دیر بعد لکھیے گا. 40 دن کوشش کرو, غازی کا علم دیکھ کے عہد کرو. غازی صرف تیرے وارث کی زیارت کے لیے آنکھیں بچائیے. میں پیغام دے کے جا رہا ہوں. 40, صرف 40. ویسے تو زندگی کا معمول بنا لینا, لیکن 40 دن. اگر اندر سے طبیعت کہے چیک تو کر, 40 دن تو نے کوئی نجس چیز نہیں دیکھی, نہ محرم نہیں دیکھا, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا, چیک تو کر کوئی امام کا کرم آیا. میں نے کہا تھا نا اقبال صاحب تحفہ ہے, پتہ نہیں آپ کی محنت. آپ نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں, میں ماشاءاللہ مجھے سلام ہے, خدا کی قسم ہر پڑھنے والے کو آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے. میں سرگودا کے ایسے بانی کو جانتا ہوں جو پتھر کوٹ کوٹ کے حسین کی مجلس کراتا تھا. عزت کی قسم مالک کی جو موجود ہے, کہتا کوئی بھی مجھے معاف نہ کر سکا. ہر کوئی جاتے جاتے کہتا تھا میرا میرا. کہتا رات کو سویا, حسین نے میرے ہاتھ چومے. بندہ سرگودا میں بیٹھا ہے, خدا کی قسم آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے. آپ بڑے باکمال ہو, اتنا کوئی اہتمام کر کے بیٹھو, معمولی کام نہیں. ہم جیسوں کو شکر گزار ہونا چاہیے. جی شکریہ ادا کرنے آئے, ان کا بھی اور آپ کا بھی. ان کا اس لیے کرنے آئے, انہوں نے ہمیں بولنے کے قابل بنایا. جن کا ذاکر خود خدا ہے, انہوں نے ہمیں ذکر کے قابل بنایا. چھوڑ جانا ہے, فانی جہان ہے, کٹھا کر کے کیا کریں گے. بات میں مکمل کروں, پھر میں 2 جملے مسائل کہوں گا, مسائل مختصر پڑھوں گا بس. اگر ذہن کہہ جائے, دل کہہ جائے, چیک تو کر 40 دن تو نے حرام نہیں دیکھا, تو پاک و پاکیزہ سوچ کے ساتھ چلتا رہا. تجھے کوئی گالی دیتا تھا, دعا دیتا تھا. تجھے کوئی غلط کہتا تھا, دعا کرتا تھا. اپنے آپ کو پاکی چیک تو کر, کسی کو نہ بتانا, چپ کر کے لالشن کروڑ لئیے بکھر بیہل کہیں ہاسپٹل چلے جانا, چپ کر کے. وہاں کئی وارڈ ہوں گے, کسی بھی مریض کے پاس چلے جانا, اس کو دیکھنا کوئی بھی مریض ہے, چیک جو کرنا ہے. مریض کے قریب کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے امام زمانہ کو سلام کر, السلام علیکم یا بقیت اللہ. اور ویسے بھی یہ تحفہ ایک اور بھی سنبھال لینا, دن کا آغاز صبح صبح امام کو سلام کر کے کیا کر. خوش نصیبی ہے, بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے جو ہے ہی کائنات کا بڑا. اور شریعت کے مطابق نقیب ممبر, میں سٹیج سیکٹری نہیں کہتا, یہ سٹیج نہیں یہ ممبر ہے, لیکن شریعت کے مطابق سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو مولا کو سلام کر, مولا تجھے کہیں گے میرا بھی تجھ پر سلام. آنکھیں بند کر, مریض کے قریب جا, السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا صاحب زمان. نعرہ لگا, یا علی یا صاحب الزمان اغثنی ادرکنی. یوں کر کے پھوکا دے. اگر مریض اٹھنا بیٹھے پھر سوچنا شاید ابھی تک کمی رہ گئی. میں نے بات
شکریہ، مشکل سی باتیں تھی، آپ نے سماعت فرمائی، میں شکر گزار ہوں۔ دعا ہے دل کی، جب امام کا ظہور ہو کوئی موالی پیچھے نہ رہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے۔ اس لیے کوشش کرو سب کو ساتھ لے کے چلو، یہ نہیں کہ یہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، جو ایسا نہیں تو وہ ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں کس پر کس وقت کرم ہو جائے۔ امام کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں بہار اور انوار برادر نہ پڑھی ہوتی ہے جملہ نہ کہتا۔ مجلسی صاحب 12ویں جلد میں لکھ گئے، صاحب کے لشکر میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمان ہیں۔ کبھی سوچنا ضرور، غیر مسلم کیوں؟ ارے بھائی یہ کربلا کا درس ہے، جب گھر والے کام نہ آئیں پھر کام در والوں کو بتایا جاتا ہے۔ ان کو موقع دیا جائے گا، وہ رحم طلب کریں گے، کلمہ پڑھ کے قبول کر لیں گے۔ حق ہمارا بنتا ہے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ جمعے کا دن تھا، سردار کا دن تھا، اتنی گزارشات تھی، اتنی عرضیت تھی۔ اقبال صاحب، میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا منگوائی ہے، آپ کا اقبال بلند، اور میں نے انہیں کہا ہے پیسے کا مل جانا اقبال بلند ہونا نہیں، مال دولت کا مل جانا اقبال بلند ہونا نہیں، امام کی نگاہ کا ہو جانا اقبال بلند ہونا۔ آپ کے لیے دعا کر کے جا، بس کریم بڑے تھے، شفیق بڑے تھے، مہربان بڑے تھے، کبھی کسی کو کچھ نہ کہنے والے تھے، لیکن امت نے احسانوں کا بدلہ نہیں دیا۔ مہربانی، ایک ظلم ہو تو بتایا جائے، فرما رہے ظلم کی تنہ، صحیح فرما رہے، ایک ظلم ہو تو بتایا جائے۔ میں ابھی گزارش کر رہا تھا، کوئی کسی پہ احسان کر جائے، نسلیں بھی احسان نہیں بولتی۔ یار تمہارے بڑوں نے ہم پہ احسان کیا، تمہارے بڑوں کے بڑے ہم پہ احسان، نسلیں نہیں بولتی۔ ارمان افسوس یہ ہے، چوک چوک گلی گلی شہر شہر ملک ملک روتے اس لیے ہیں، امت نے محمد کا کوئی بھی احسان یاد نہیں رکھا۔ اشارہ ہی دینا تھا میں نے، اگر احسان یاد رکھتی۔ اللہ اکبر، ہمارے برادران اہل سنت کے کتابوں میں لکھا ہے، تیرا میرا رسول حسن کا منہ چومتا تھا، تیرا میرا رسول حسین کا گلا چومتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا منہ کیوں، گلا کیوں؟ فرمایا اس لیے شاید زہر دیتے وقت خیال آ جائے محمد کی بوسہ گاہ ہے۔ مہربانی یار، با کمال لوگ، بڑے عزادار ہو، صاحب و زمان، تمہارے آنسوؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اپنے ظہور میں تاجیل فرمائے، بڑے کمال عزادار ہو۔ ایک سنی نے میرے سے سوال کیا، ایک دفعہ مجلس سن کے نقیب ممبر باہر نکل کے کہتے سید اچھی گفتگو کر گئے، لیکن ایک بات پریشان کر گئی، امت کے احسان امت نے کیسے یاد نہیں رکھے؟ میں نے ایک ہی جواب دیا تھا، میں نے کہا امت یاد رکھتی تو قبریں بکھر نہ جاتی ہیں۔ آج بھی زواروں کو ملنے کے لیے کبھی کسی سے ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی کسی سے ملنے کہیں جانا پڑتا ہے۔ میرا دل ہے پاک حسن مجتبیٰ پہ دو جملے کہہ جاؤں، بات آگئی سرکار کی تو دو جملے کہہ جاؤں۔ زہر عام نہیں، زہر حلائل ہے، دل دکھے تو کہنا آلہ جاتا، ایسی زہر ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈالا جائے، ایک میل دائیں ایک میل بائیں شرق غرب آبی مخلوق مر جاتی ہے۔ جب زہر کا پیالہ شربت کی شکل میں دیا گیا تو اس لائنہ نے کہا اور پیئے، فرماتے ہیں میرا قاسم چھوٹا ہے۔ اللہ مان میرے قاسم کا سن چھوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں عموماً پڑھنے والے برادران کہ سرکار قاسم کا تیاری کر کے ایسے بھیجا اور باہر جا کے بیٹھے مانگنے والا، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ عالمہ غیر معلمہ ہے شہزادی، ایسا ہو نہیں سکتا شہزادی اس حالت سے پہچانے۔ شہزادی کو سب پتا ہے، جب سرکار قاسم اطلاع دینے آئے نا
اس وقت قاسم کی ماں نے تشت میں ٹکڑے لینے شروع کیے تھے. شہزادی جو ہی آئی نا، قاسم کی ماں نے چھپانے کی کوشش کی. جو ہی چھپانے کی کوشش کی، شہزادی شام والی آواز دے کے کہتی ہے، نہ چھپا، نہ چھپا، مجھے سب پتہ ہے. اماں نے مجھے بتا دیا نفیس حسن کو زہر مل چکی.